تاریخی، علمی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور اگر آپ تاریخی شخصیات کی ذہانت کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں یا اوپر آئی بٹن میں آنے والے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا ایک واقعہ عبدالحسن بن علی نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں حجاج میں سے ایک حاجی نے ایک شخص کے پاس کچھ مال امانت رکھا اور حج کو چلا گیا۔ پھر واپس آ کر اپنی امانت طلب کی تو وہ شخص منکر ہو گیا اور اس نے جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دی۔ یہ صاحب مال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مشورے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے انکار کا کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ اور یہ منکر شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا جاتا رہتا تھا۔ آپ نے اس سے تخلیہ میں کہا، ان لوگوں نے یعنی صاحبان حکومت نے مجھ سے کسی ایسے شخص کے بارے میں مشورہ طلب کیا ہے جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت ہو، کیا آپ اس کو پسند کریں گے کہ آپ کا نام بھیج دیا جائے؟ تو اس نے کچھ بناوٹی انکار شروع کیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رغبت دلانا شروع کی تو وہ اس عہدے کے لالچ کے ساتھ آپ کے پاس سے رخصت ہوا۔ پھر وہ حاجی صاحب مال آپ کے پاس آیا تو اس سے آپ نے فرمایا کہ اب اس کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم بھول گئے ہو، اس لیے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ میں نے فلاں وقت تمہارے پاس امانت رکھی تھی اور یہ اس کی علامت ہے۔ یہ شخص گیا اور اسی طرح گفتگو کی۔ اب اس نے فوراً وہ امانت واپس کر دی اور امام صاحب کو بھی مطلع کر دیا۔ پھر جب وہ امین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو آپ نے فرمایا، میں نے اس معاملے پر غور کیا تو سوچا کہ مجھے آپ کا مرتبہ بلند کرنا چاہیے۔ یہ تو یوں ہی ایک کم درجے کا عہدہ ہے، میں اس پر آپ کا نام نہ بھیجوں یہاں تک کہ کوئی اس سے اونچے درجے کی جگہ سامنے آ جائے۔ ایک دوسرے واقعہ میں ابن ولید نے بیان کیا ہے کہ ایک نوجوان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا جو بکثرت ان کی مجلس میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ اس نے ایک دن امام صاحب سے کہا کہ اہل کوفہ میں فلاں شخص کے یہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں نے وہاں پیغام بھی بھیج دیا ہے، لیکن وہ مجھ سے اتنا بڑا مہر طلب کرتے ہیں جو میری وسعت اور طاقت سے باہر ہے، اور نکاح کا خیال بھی دل پر غالب ہو رہا ہے، اب کیا تدبیر کروں؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے استخارہ کر لو اور جو کچھ وہ طلب کرتے ہیں ان کو دے دو۔ اس مشورے کے بعد اس نے ان لوگوں کے پاس اس مطالبہ کی منظوری کی اطلاع بھیج دی۔ پھر جب نکاح ہو گیا تو اس نے امام صاحب سے عرض کیا کہ میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ مہر مقررہ کا کچھ حصہ اب لے لیں، سر دست کل کی ادائیگی میری وسعت سے باہر ہے، مگر وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ پورا مہر ادا کیے بغیر دلہن نہ بھیجیں گے۔ آپ نے فرمایا، ہلا کر لو، اس وقت قرض لے کر ادا کر دو کہ تم اپنی زوجہ تک پہنچ جاؤ، مجھے امید ہے ان لوگوں کی سخت مزاجی کی وجہ سے تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، چند لوگوں سے قرض لے کر وہ رقم پوری کی، ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ پھر جب وہ اپنی بیوی کے پاس داخل ہو گیا اور وہ اس کے پاس پہنچا دی گئی تو امام صاحب نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ ظاہر کر دو کہ اس شہر سے تمہارا کسی دور دراز ملک جانے کا ارادہ ہے اور یہ بھی ارادہ ہے کہ اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر جاؤ، تو تم سے کسی کو مواخذے کا حق نہیں ہے۔ تو اس تجویز کے مطابق اس شخص نے 2 اونٹ کرائے پر حاصل کیے اور ظاہر کر دیا کہ وہ طلب معاش کے لیے خراسان جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ بیوی کو بھی ہمراہ لے کر جائے۔ یہ بات اس لڑکی کے کنبہ والوں پر بڑی ناگوار ہوئی اور وہ لوگ حکم شرعی معلوم کرنے اور مدد لینے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو شرعاً اختیار ہے، جہاں چاہے لے جائے۔ انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو بھی نکل جانے دیں۔ ان سے آپ نے کہا تو پھر اس کو راضی کر لو، جس کی یہ صورت ہے کہ جو کچھ تم نے اس سے لیا ہے اس کو واپس کر دو۔
انہوں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ اس نوجوان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور اس سے کہا کہ وہ لوگ جھک کر اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ جو کچھ مہر تم سے لیا ہے واپس کر دیں اور اس سے بری الذمہ قرار دے دیں۔ اب اس شخص کے دماغ پر فتح کا نشہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا میں اس رقم سے اوپر مزید وصول کرنا چاہتا ہوں، مگر امام صاحب کی تنبیہ سے سب نشہ ہرن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو رقم خرچ کرنے پر وہ راضی ہو گئے ہیں تمہیں اسے منظور کر لینا چاہیے، ورنہ اگر عورت نے کسی شخص کے حق میں اپنے ذمہ قرض ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر قرض کی ادائیگی تک تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گیا کہ اللہ پھر تو میں ان سے کچھ نہیں وصول کر سکوں گا، کہیں اس ترکیب سے وہ مطلع نہ ہو جائے۔ بس وہ فوراً ٹھہر جانے پر آمادہ ہو گیا اور جو کچھ رقم وہ دے رہے تھے اسی کو واپس لینے پر اکتفا کر لیا۔ احمد بن دقائق سے مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے نکاح کا ارادہ کیا۔ عورت کے متعلقین نے کہا کہ ہم امام ابو حنیفہ سے مشورہ کریں گے۔ اس نے اس کی اطلاع آپ کو کر دی۔ آپ نے اس سے کہا کہ جب تم میرے سامنے آؤ تو اپنا ہاتھ اپنے ذکر پر رکھ کر آنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ میں ایسی شے دیکھی ہے جس کی قیمت 10,000 درہم ہے، اور یہ بات سننے کے بعد وہ رشتہ دینے پر مائل ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور یہ بالکل مفت ہے۔